بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ مبارک کے دل میں حضرت بہلول دانا سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ کسی نے بتایا کہ وہ صحرا میں ملیں گے۔ عبداللہ صحرا کی جانب روانہ ہوا۔ ایک جگہ اس نے بہلول دانا کو دیکھا کہ ننگے سر اور ننگے پاؤں یاہو یاہو پکار رہے ہیں۔ وہ قریب گیا اور سلام کیا۔ بہلول دانا نے سلام کا جواب دیا۔ عبداللہ مبارک بولے، یا شیخ، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ مجھے بتائیے کہ زندگی کو گناہوں سے کس طرح پاک کروں اور اپنے سرکش نفس پر کس طرح بازی لے جاؤں اور کیسے اس سے راہ نجات اختیار کروں۔ بہلول دانا نے سادگی سے کہا کہ بھائی، جو خود عاجز اور پریشان ہے، اس سے کوئی دوسرا کیا امید رکھ سکتا ہے؟ میں تو دیوانہ ہوں۔ تو جا کر کسی عقل مند کو تلاش کر جو تیری فرمائش پوری کر سکے۔ عبداللہ نے سینے پر ہاتھ رکھا اور بولا، بہلول، اسی لیے تو یہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے کہ سچی بات کہنے کی جرت تو صرف دیوانے ہی رکھتے ہیں۔ بہلول دانا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش ہو گئے۔ عبداللہ منت خوشامد کرنے لگا۔ جب اس نے بہت مجبور کیا تو بہلول دانا بولے، عبداللہ، میری 4 شرطیں ہیں، اگر تم قبول کر لو تو میں تمہیں راہ نجات دکھا دوں گا۔ 4 کیا؟ میں آپ کی 4000 شرطیں ماننے کو تیار ہوں۔ عبداللہ نے بے صبری سے کہا۔ بہلول دانا کہنے لگے، تو پھر سن، میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرے یا خدا کے حکم کی نافرمانی کرے تو اس کا رزق بھی مت کھا۔ یہ سن کر عبداللہ گھبرا گئے اور بولے، یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی خدا کا رزق نہ کھائے؟ بہلول دانا بولے، تو پھر عقل مند آدمی خدا کی بندگی کا دعویٰ بھی نہ کرو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کی نمک حرامی کرو۔ عبداللہ نے اعتراف کیا، آپ سچ فرماتے ہیں۔ دوسری شرط بیان کیجئے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنا چاہے تو خدا کی زمین سے نکل جا۔ عبداللہ یہ سن کر کہنے لگے، اف خدایا، یہ شرط تو بالکل ہی ناقابل عمل ہے۔ زمین کے سوا بندہ کہاں رہ سکتا ہے؟ بہلول دانا بولے، عبداللہ، اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تم میں ذرہ برابر بھی انصاف نہیں ہے؟ کیا تیرے خیال میں یہ صحیح ہے کہ جس کے ملک میں رہے، جس کا رزق کھائے اور جس کی بندگی کا دعویٰ کرے، اس کی نافرمانی بھی کرے؟ عبداللہ نادم ہوئے اور کہا کہ آپ نے درست فرمایا۔ اب تیسری شرط بیان کیجئے۔ بہلول دانا بولے، تیسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرے یا خدا کی نافرمانی کرنا چاہے تو کسی ایسی جگہ جا کر جہاں خدا تجھے نہ دیکھ سکے اور نہ ہی تیرے حال سے واقف ہو۔ جب تجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں تجھے خدا نہ دیکھے تو پھر جو تیرا دل چاہے وہ کر۔ عبداللہ بے حد پریشان ہو گئے اور کہا، جناب شیخ بہلول، یہ شرط بھی ویسی ہی کٹھن اور ناقابل عمل ہے۔ خدا تو حاضر و ناظر ہے، وہ عالم الغیب ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور دیکھتا ہے، تو پھر ایسی کون سی جگہ ہے جو اس سے پوشیدہ اور اوجھل ہے؟ بہلول دانا نے کہا، تو عبداللہ، جب تو یہ جانتا ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے تو پھر کیا کسی بندے کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ خدا کی زمین پر رہے، اس کا رزق کھائے اور اس کے سامنے ہی اس کی نافرمانی کرے اور پھر بھی اسے بندگی کا دعویٰ ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اس عمل سے غافل ہے جو تم کرتے ہو۔ عبداللہ نے پشیمانی سے کہا کہ بہلول، میں لاجواب ہوں، اب آپ اپنی 4تھی شرط بیان کریں۔ بہلول دانا کہنے لگے، 4تھی شرط یہ ہے کہ جس وقت ملک الموت اچانک تیرے پاس آئے تاکہ خدا کے امر کو پورا کرے اور تیری روح قبض کر کے لے جائے تو اس گھڑی ملک الموت سے کہنا کہ اے ملک الموت، ذرا ٹھہر جاؤ، میں اپنے عزیزوں سے رخصت ہو لوں اور وہ توشہ اپنے ساتھ لے لوں جو آخرت میں میری نجات کا سبب ہو، پھر تو میری روح قبض کرنا۔ یہ سن کر عبداللہ نے کہا کہ ملک الموت کب کس کو مہلت دیتے ہیں؟ شیخ بہلول، یہ آپ نے کیسی کڑی شرط لگا دی ہے؟ عبداللہ مبارک نے فریاد کی۔ تو پھر حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ اے دانش مند، اس دیوانے کی بات سن۔ تو جانتا ہے کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ملک الموت کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ گناہوں کے بیچ میں کسی بھی وقت ملک الموت سامنے آن کھڑا ہوتا ہے، پھر ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے، جس وقت موت آئے گی
تو نہ گھڑی بھر کی دیر ہوگی اور نہ جلدی۔ تو اے عبداللہ، تو کب غفلت سے ہوشیار ہوگا؟ غرور سے دور رہو اور آخرت کی فکر کرو۔ لمبا سفر سامنے ہے اور عمر بہت مختصر ہے۔ جو کام اور عمل خیر آج ہو سکتا ہے وہ آج ہی کر لو۔ کیا خبر تم کل نہ دیکھ سکو؟ جو وقت ہاتھ میں ہے وہی غنیمت ہے۔ عمل خیر کی صورت میں آج ہی آخرت کا توشہ اپنے ہمراہ لے لو، ایسا نہ ہو کہ کل پچھتانا پڑے۔ عبداللہ مبارک کا سر جھکتا چلا گیا اور اس کی زبان کو چپ لگ گئی۔ بہلول دانا نے کہا، عبداللہ، تم نے خود ہی مجھ سے نصیحت کرنے کی فرمائش کی تھی، تم نے اب سر کیوں جھکا لیا ہے اور تمہاری زبان پر تالا کیوں پڑ گیا ہے؟ تم آج میرے سامنے لاجواب ہو گئے ہو، تو جب کل روز حشر تم سے پوچھ گچھ ہوگی تو کیا جواب دو گے؟ یہاں اس دنیا میں ہی اپنا حساب صاف کرو تاکہ کل کے خوف سے پناہ میں رہو۔ عبداللہ نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور سچائی سے بولا، جناب شیخ بہلول، میں نے آپ کی نصیحت کو دل و جان سے سنا ہے۔ آپ نے مجھے اپنا مرید بنا لیا ہے۔ لوگ تو آپ کو یوں ہی دیوانہ کہتے ہیں، ورنہ کون نہیں جانتا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور محبت نے آپ کو یگانہ روزگار بنا دیا ہے۔ آپ پاگل نہیں، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہیں۔ بہلول دانا نے اپنی گدڑی اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ بندے کو لازم ہے کہ جو کچھ کرے خدا کے حکم سے کرے اور جو کچھ کہے سنے خدا کے حکم سے سنے، کیونکہ وہ بندگی کا دعویٰ رکھتا ہے اور خود کو خدا کا بندہ کہتا ہے۔ عزیز دوستو، اولیاء اللہ کے واقعات اس لیے شیئر کیے جاتے ہیں کہ ان کے اندر ایک درس اور حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے جو ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے۔ اس واقعے کے اندر بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم زندگی میں جو کام بھی کریں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہونے چاہیے، تاکہ ہم اس زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔